بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم، یہ باب ہے کس کے بارے میں؟ تیمم کے بارے میں۔ ومن لم یجد الماء، اور جو شخص پانی نہ پائے، وہو مسافر، اور وہ کیا ہو؟ مسافر ہو، یا مسافر نہ ہو تو خارج المصر، شہر سے باہر ہو، بینہ و بین المصر میل، اس کے درمیان اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ یا اس کے درمیان اور پانی کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہو، او اکثر یا زیادہ کا ہو، تو وہ تیمم کرے بالصعید، پاک مٹی کے ساتھ۔ دلیل لقولی تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ آئی بات سمجھ میں؟ شروع میں کیسے اس سے؟ اس سے پہلے کیسے؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ ہاں، کہ کیا ہے کہ اگر تم کیا ہو، بیمار ہو یا کیا ہو، سفر پر ہو، ٹھیک ہے، یا تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہے، ٹھیک ہے، یا تم نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہے، لامستم النساء، اور تم پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا۔ وقول علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے التراب طہور المسلم ولو الی 10 حجج، کہ مٹی مسلمان کے لیے طہور ہے، مسلمان کے لیے پاک کرنے والی چیز ہے، اگرچہ 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے تو 10 سال تک تیمم کرتا رہے، ما لم یجد الماء، جب تک وہ پانی نہیں پاتا۔ والمیل هو المختار فی المقدار لأنه يلحقه حرج بدخول المصر، اور 1 میل وہی مختار ہے مقدار کے اندر، کیونکہ لاحق ہوگا اس کو حرج شہر میں داخل ہونے سے۔ 1 میل پیدل چل کے جائے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ حرج لاحق ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو لہذا اس وجہ سے 1 میل کو اختیار کیا گیا ہے بدخول المصر۔ والماء معدوم حقیقتاً، اور پانی معدوم ہے حقیقتاً۔ والمعتبر المسافت دون خوف الفوت، اور معتبر مسافت ہے، خوف فوت نہیں۔ مثلا یہ ہے کہ مسافت دور ہو، 1 میل کے فاصلے پر ہو، لیکن اگر پانی تو آدھے میل پر ہے، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ وہاں پر جائے اور وضو کر کے آئے، اگر وہ جائے گا تو نماز فوت ہو جائے گی، تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کوتاہی کی ہے، نماز میں لیٹ کی، دیر سے یاد کیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر اول وقت میں ہی پانی لینے جاتا تو بالکل پہنچ جاتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو معتبر جو ہے وہ کیا ہے؟ مسافت ہے، خوف فوت ہے نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ معتبر 1 میل کی مسافت۔ بات آئی سمجھ؟ والمعتبر المسافت، اور معتبر کیا مسافت ہے، نہ کہ خوف فوت، لأن التفریط یأتی من قبلہ، کیونکہ زیادتی اس کی طرف سے آئی ہے، کہ جو لیٹ یہ نماز کا خیر جو ہے وہ جاری کر رہا ہے تو وہ اس کی طرف سے ایک زیادتی۔ ولو کان یجد الماء الا انہ مریض، اور اگر پانی پاتا ہے مگر یہ کہ وہ بیمار ہے، فخاف، پس اس نے خوف کیا کہ ان استعمل الماء، کہ اگر پانی اس نے استعمال کیا تو اشتد مرضہ، اس کا پاس مرض کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا، یتیمم، وہ کیا کرے؟ تیمم کرے، لما تلونا، اس حدیث، اس آیت کی وجہ سے جو ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ کون سی؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو دونوں باتیں، سفر بھی ہے اور بیماری کا تذکرہ بھی موجود ہے۔
آگے ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں. دیکھو پانی ہو اس کے کسی دوسرے کے پاس، اس کے پاس نہیں ہے، کسی دوسرے کے پاس ہے، لیکن وہ پیسوں سے دے رہا ہے، تو اس کے پاس پیسے ہیں تو خرید کے تیمم کرے. اگر نہیں ہے تو پھر خرید کے وضو کرے، اور اگر نہیں ہے تو تیمم کرے. یا اس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن پانی بڑے مہنگے دام میں دے رہا ہے. ویسے پانی کا لیٹر ملتا ہے 50 روپے کا، یہ دے رہا ہے 1000 روپے کا، مثال طور کہ اس کے بعد پانی نہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ پانی نہ خریدے اور تیمم کرے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو ثمن کی زیادتی کا ضرر کم ہے مرض کی زیادتی سے. مرض کی صحت کی نعمت پیسے کی نعمت سے زیادہ ہے. لوگ پیسے خرچ کر کے صحت حاصل کرتے ہیں نا. تو جب پیسے کی زیادتی کی صورت میں اجازت ہے کہ آپ تیمم کریں بھلے پانی نہیں خریدیں، تو مرض میں تو بطریق اولا جائز ہونا چاہیے کہ وہ پانی استعمال نہ کرے بلکہ کیا کرے، تیمم کرے. بات آگے سمجھ میں. کہتے ہیں وَلِأَنَّ ضرر فی زیادت المرض، اور اس وجہ سے کہ نقصان بیماری کے بڑھنے میں فوق زیادہ ہے اس نقصان سے جو زیادتی ثمن میں. آئی بات سمجھ میں؟ فی زیادت ثمن الماء، پانی کی قیمت کی زیادتی میں ہے. وَذَلِكَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، اور وہ تیمم کو مباح کر دیتا ہے، یعنی ثمن کی زیادتی. تو فَهَذَا أَوْلَىٰ، تو یہ مرض کی زیادتی بطریق اولا تیمم کو مباح کر دے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ولا فرق بین ان یشتد مرضه بالتحرک، کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ بڑھ جائے اس کا مرض حرکت کرنے سے، کہ وہ حرکت نہیں کر پا رہا، تکلیف ہے، او بالاستعمال، استعمال کرنے سے. بات آ گئی سمجھ میں؟ واعتبر شافعی، امام شافعی نے اعتبار کیا ہے خوف تلف کا، کہ جب تک عضوے کے تلف ہونے کا خوف نہ ہو تب تک تیمم نہیں کر سکتے. وہو مردود بظاہر النص، اور ان کا یہ قول رد کیا جاتا ہے ظاہر نص کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید میں محض مرضا کا ذکر ہے، اس میں کوئی بھی عضو تلف ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے. بات آگئی سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.